پھر اس کو تھپڑ لگا ایسا. اب وہ جہان ختم, تباہ و برباد ہو گیا, عبادت ہی قبول نہیں ہوتی جو مرضی کرو. تو بچوں اس لیے تربیت ضروری ہے, تزکیہ ضروری ہے. جلد بازی نہیں کرنی ہوتی. بڑا مزہ اس بات میں آتا ہے کہ اختیار مل جائے, حکومت مل جائے, طاقت مل جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے, ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے اگر خود طلب کر کے حکومت لے, خود طلب کر کے اختیار لے. حضور کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کی قسم ہم کسی ایسے شخص کو اختیار نہیں دیں گے جو خود اس کی طلب کرے. یہ جو الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں نا سارے, مجھے ووٹ دو, بیڑا غرق ان کا دنیا اور آخرت. مسلمان جج نہیں بنتے تھے, گھروں سے گھسیٹ گھسیٹ کے نکالا جاتا تھا ان کو کہ بھائی قاضی بنو, کوئی تو قاضی ہو مسلمانوں کا. یہ جج بننے سے بھاگتے تھے کیونکہ حضور کی حدیث پتہ نہیں سب کو, جس نے فرمایا تھا اس کا مفہوم یہ تھا کہ انسان جو غلط فیصلے کرے گا وہ تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے, اور جو صحیح فیصلے کرے گا وہ بھی بچ جائے تو بڑی بات ہے. اس کا مفہوم یہ ہے, یعنی ججوں کا فیصلہ اتنی رسپانسبلٹی ہے جج کی, اتنی ذمہ داری ہے. تو مسلمان صحابی جج نہیں بنتے تھے, گھسیٹ گھسیٹ کے جج بنانا پڑتا تھا. یہاں دیکھو حال یہ سفارشیں لگوا رہے ہیں جج بننے کے لیے, اور اللہ کیا پھر حشر کیا ہوگا, حساب کیا دیں گے. ایک سپریم کورٹ کے جج سے میں ملا, ابھی انتقال ہو گیا, میں کیا دعا کروں ان کے لیے, اللہ ان کے لیے رحمت مغفرت کرے, نہ کرے وہ جانے, رب جانے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے زندگی میں اتنے فیصلے کیے, کچھ کوئی فیصلہ جس پہ آپ کو بڑا ریگریٹ ہو, بڑا افسوس ہو؟ کہتے ہیں ہاں میں سپریم کورٹ کا جج تھا, میرے پاس قتل کا مقدمہ آیا جس کو سزائے موت ہو چکی تھی, اور سزائے موت بنتی نہیں تھی, لیکن مجھ پر حکومت وقت کا سیاسی دباؤ تھا, وزیر اعظم کا, صدر کا, اس آدمی کو پھانسی دینی دینی. میں نے اس کی کاغذوں پہ دستخط کر دی اور اس کو پھانسی ہو. اب مجھے بڑا گلٹ ہوتا ہے کہ میں نے کیوں کیا. مطلب دوسرے لفظوں میں انہوں نے جوڈیشل مرڈر کیا, اختیار تھا نا اپنے آپ میں, کسی کوئی گولی پستول سے مارے یا سائن کر کے مارے, قتل کر دیا نا بندہ, بے گناہ بندہ مار دیا. اس سپریم کورٹ کے جج میں اور شالکوٹ والے دہشت گردوں میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. اور یہ سارے جج ہمارے ایسے ہیں, اللہ ماشاء اللہ, کیونکہ ایف آئی آر ہی غلط کٹتی ہے, انویسٹیگیشن ہی غلط ہوتی ہے, گواہیاں ہی جھوٹی ہوتی ہیں, نظام ہی کفر کا ہے. جج ایماندار بھی ہو تو فیصلہ ہی غلط کرنا ہے, ایماندار بھی ہو تو غلط فیصلہ کرنا. آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایف آئی آر ہی سچی نہیں کٹی, کسی وکیل نے سچ نہیں بولا, ہر بات جھوٹ پہ مبنی ہے, کوئی فائل موو ہی نہیں ہوئی جب تک رشوت نہ لگے. یہی تو جوڈیشل سسٹم ہے ہمارا. ان لوگوں کا حال دیکھو, اس میں لٹے پٹے جا رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح ہم جج بن جائیں یا حکمران بن جائیں, وزیر بن جائیں. اللہ کو حساب کون دے گا؟ تو بیٹا اسی لیے طلب نہیں کرنا. انسان جب طلب کرتا ہے کسی عہدے اور اختیار کی, انسان کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ میری تصویر کھینچے, میرے آٹوگراف لے لو, میں ذرا مشہور ہو جاؤں. الطاف حسین کا ایک قریبی ساتھی ہمارے پاس آیا, کہتا ہے الطاف حسین کی زندگی کی سب سے بڑی خواہشوں میں سے ایک خواہش یہ ہے کہ پاکستان کے کرنسی نوٹ پہ اس کی تصویر لگی. کہتا ہے اگر پاکستان کے کرنسی نوٹ پہ نہیں ہو سکتی تو جناپور بنا لیتے, اس کے کرنسی نوٹ پہ بنا لیتے. ان للہ و انا الیہ راجعون. یہ مروائے, یہ جو اوور ایمبیشن ہوتا ہے نا انسان کو, یہ مرواتا ہے. تو بچوں اللہ سے پناہ مانگنا اس بات سے. اختیار فروغ, ہماری تمام سیاسی اسلامی جماعتیں تباہ اس لیے ہوئی ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ ذرا سی عزت دیتا ہے, ان کے ورکر, ان کے کارکن, ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. اختیار آتا ہے, روپیہ آتا ہے, پیسہ آتا ہے, بھیا ڈونیشن جمع ہو رہی ہے, آ رہی ہے. اگر یہ بچے ایمانتدار نہ ہو, جیب میں ڈالیں گے, تباہی وہیں سے شروع ہو جائے گی. غداری لوگ کیوں نہیں دے رہے ہیں پیسہ؟ اس لیے نہیں دے رہے ہیں نا کہ پتہ کھا جائے گا. جو مرضی قسمیں کھا لے, کسی کو قسم پہ اعتبار نہیں, اس کی قسم ہی کوئی نہیں, انسان ہی نہیں ہے. یہ بیٹے جب معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے. وہی والد آدمی کی بات یاد رکھنا جو میں نے وہ زکوٰۃ والی بات آپ کو سنائی ہے. انسان کی تربیت نہ ہو, ظرف نہ ہو, پیسہ روپیہ دولت اختیار عہدہ مل جائے تو ہلاکت ہے, بالکل ہلاکت ہے. اس لیے بہت محتاط ہو کے اس حوالے سے. ابھی ہمارے یہاں پاکستان کا کلچر جو ہے نا, کچھ خاص کلچر ہے پاکستان کے, ان سے بچ کے نکلنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ایک کلچر ہے سیاست ٹانگ گھسیٹنا, کام شروع ہوتا نہیں ہے, گروہ بن جاتے ہیں, پارٹیز بن جاتی ہیں, گروہ بندیاں شروع ہو جاتی ہیں. اس نے یہ بات اس سے کہی, اس نے یہ بات اس سے کہی, جماعت وہیں ختم ہو کے رہ جاتی ہے. اس کو نکالیں, مجھے فارغ کریں, اس کو رکھیں نہیں, مجھے رکھیں گے تو اس کو نہیں, وہ میں یا وہ. ہر سیاسی جماعت میں پاکستان کی پالیٹکس میں جاتی ہے. یہاں کرپشن, خیانت, جو پیسہ دیا جائے بیت المال کا پیسہ ذاتی جیب پہ خرچ ہو رہا ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. پھر عہدے کی خواہش, یہ سارے شہر میں بینر لگے ہوتے ہیں, الیکشن میں دیکھتے ہو بکائی آتی ہے لوگ.
اپنی بڑے بڑے تصویر لگا کے رکھی ہوئی کہ جناب میرے بچوں اس معاملوں میں فتنہ ہوتی ہے، شیطان کے فتنے، ان سے بچنا بہت زیادہ. جب کام کو مشن کو لے کے چلو، لوگوں کو صرف اللہ رسول کی طرف بلاؤ، اپنی ذات کی طرف. کوئی گالی بھی دے اللہ کے رسول کو لوگوں نے نہیں تنگ کیا، نہیں گالیاں دی، آپ نے کیا فرمایا؟ اگر اس وقت اس پوری موومنٹ میں الحمدللہ جو آپ لوگ لے کے چل رہے ہو، اگر سب سے زیادہ گالیاں پڑ رہی ہیں تو ہمیں پڑ رہی ہیں نا. آپ نے ہمارا ری ایکشن کیا دیکھا؟ میں نے گالی دی جواب میں کسی کو؟ ہم کوئی گھٹیا ہوئے، کسی کا نام لیا ہم نے، کسی پہ مقدمہ کیا ہم نے، کسی پہ یہ کہ میں چھوڑوں گا نہیں اس کو، ہڈیاں پنسٹ ٹانگا پتہ نہیں کیا اس کو تم کی کوئی چیز، ایسی کوئی چیز میں نے کہی؟ کچھ نہ تھے، کوئی فرق نہیں پڑتا. درگزر معافی دو. ایک بچہ ماشاءاللہ اٹک کا ایک بچہ ہے، تعارف کرایا تھا محمود نے، کہ وہ بچہ ہمارے خلاف بڑا عرصہ کام کرتا رہا. اور محمود سے کہتا ہے میں زید بھائی کو فیس نہیں کر سکتا کہ میں کس طرح میں معافی مانگوں، کس طرح میں شرمندہ، میں تو اتنا میں ان کے خلاف کر چکا ہوں. میں نے اس سے کہا یار اس سے کیا چھٹ یار، بات ہی نہیں، ہوا ہی نہیں، نیور ہیپن. پھر اس کو ہم نے فون بھی کیا، میں نے کہا بیٹا ایون کچھ ہوا ہی نہیں، جسٹ فورگیٹ اباؤٹ اٹ، نتھنگ ہیپن. اس کو ذکر ہی نہ کرو، ایون ہوا ہی نہیں جب تو بات کیا کرتے ہو. اس بیچارے کو یقین نہ آیا کہ اتنا کچھ میں کر چکا ہوں اور سر بات ہی نہیں کر رہے اس کے بارے میں. وہ گھما کے اس پہ لاتا، میں کہتا ہوں بات ہی نہیں کرنی، پہ ختم ہوگی بات. آج یہ کیا جا سکتا ہے نا، جلال پوری ہو تو فلانے ہو تو فلانے فلانے مولوی ہوں، ایک سے ایک پلیت مولوی. ہم پرائیویٹ محفلوں میں تو کہہ رہے ہیں کہ پلیت ہے، مگر یہ کہ ہم ان کے لیول پہ جا کے مقابلہ تو نہیں کریں. ہم ان کے لیول پر جا کے، ان کے لیول پہ جا کے وہ گالی گلوچ ہے وہ سارا، وہ چڑ گئے اس بات کے اوپر. زیڈ ایچ ای والوں نے جو ہمارے خلاف سائٹ بنائی تھی، وہ چڑ گئے اس بات کے اوپر کہ ہم لو پٹ گئے، انہوں نے جواب نہیں دیا ایک بات کا. یہ اپنا کام کرتے رہے ماشاءاللہ، ہمارا کام آگے بڑھتا بھی گیا اور بڑھ بھی رہا، ہر روز بڑھ رہا. ایوری ڈے وی آر انکریزنگ، دے آر گوئنگ بیک. اب خود سوچو وہ کامیاب ہو رہے ہیں یا شکست کھا رہے ہیں؟ نظر آ رہا ہے ہماری آئیڈیالوجی بڑھ رہی ہے، پیچھے جا رہی ہے. بدترین فسادی دہشت گرد مولوی سے لے کر امریکہ پلٹ لبرل سیکولر ایکسٹریمسٹ تک ہر کوئی بتکا ہوا ہے کہ یار ان کو روکا کیسے جائے. کل ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے صاحب آپ کی ساری باتوں سے مجھے اتفاق ہے لیکن آپ پر ایک کوشچن مارک. میں نے کہا کوشچن مارک کیا ہے؟ کہتے بس کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ ہیں کون، چاہتے کیا ہیں، آپ کسی بڑے کھیل کا حصہ ہیں، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے میں آپ کے بارے میں کیا پہنوں. میں نے کہا یار یہ قائد اعظم کس بڑے کھیل کا حصہ تھے، علامہ اقبال کس بڑے کھیل کا حصہ تھے. میں نے کہا مسئلہ تم لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ تم نے کوئی اللہ کا سچا بندہ دیکھا ہی نہیں. اور جس کو انگریزی میں کہتے ہیں یہ ٹو گڈ ٹو بی ٹرو. یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آج ایسا کوئی بندہ کھڑا ہو، اس کے پیچھے کوئی سیاسی جماعت نہ ہو، کچھ نہ ہو، پیسے بھی نہ مانگتا ہو. 50 لاکھ روپیہ لا کے لوگوں نے ٹیبل پہ رکھا ہے ہمارے سامنے اور یہ کہا ہے کہ جناب صرف کراچی میں ایک پروگرام ہے اس کی آپ صدارت آپ کریں. اتنا سے کام کے 50 لاکھ روپے، بھائی تو اچھی فیس ہے. کام کیا کہ جی وہ انٹرسٹ فری بینکنگ کی ایک اسکیم ہم لانچ کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں آپ اس کو اپروو کر دیں، آپ کے بیٹھنے سے اسکیم اسلامائز ہو جائے. امیجن کرو، بینکوں کا کنسورشیم، بینکوں کا گروپ آ کے 50 جماعت شروع میں تو بڑے ایکسائٹیڈ سر، وہ ڈونیشن دے رہے ہیں 50 لاکھ روپے. میں نے کہا ڈونیشن نہیں دے رہے، وہ ہماری عزت خرید رہے ہیں. آتے تو اسی طرح ہیں وہ ڈونیشن لے کے ایکسائٹیڈ کہ جی وہ بڑے مشن میں ساتھ ہیں اور وہ ہماری سیڈیز خریدنا چاہتے ہیں 50 لاکھ روپے کی. میں نے کہا چکر کچھ اور ہے، ذرا دیکھو تو صحیح کیا ہے معاملہ کیا ہے. میں نے کہانی تو سنایا کیا 50 لاکھ روپے کس بات ہے. دیکھیے ہم ایک اسکیم لانچ کر رہے ہیں سودی بینکاری، بلا سودی بینکاری، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے اکنامک ٹیررزم کے پروگرام کر کے ان کی سودی بینکاری کا بیڑا غرق کیا تھا. تو اپنے پورے بینکنگ سسٹم کو اسلامائز کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ زید صاحب آ کے ان کی اسکیم کی صدارت کر. 50 لاکھ روپے فیس تھی اس آدھے گھنٹے کے فنکشن میں. اللہ استغفر اللہ العظیم، ایسے پلیت لوگ ہیں یہ، ایسے اللہ کا کرم نہ ہو تو انسان کو چھوڑے نہیں. ہے کبھی عورت سے حملہ کرتے ہیں، کبھی اختیار اور طاقت اور عہدے سے حملہ کرتے ہیں، کبھی پیسے سے حملہ کرتے ہیں. ان کے پاس ہزار ایک کتاب ضرور پڑھو. کتاب ایک ہے اس بازار میں ملتی ہے، داستان ایمان فروشوں. سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے کی داستانیں ہیں، سچی کہانیاں کہ اس زمانے میں صلیبی فوجیں مسلمان معاشروں کو تباہ کرنے کے لیے کیا کیا حربے استعمال کرتے. پڑھو ضرور، وہ آپ لوگ کے طبق روشن ہو جائیں گے کہ ایگزیکٹلی 1000 سال پہلے جو وہ صلیبی کرتے تھے مسلمان معاشروں میں، ایگزیکٹلی آج یہی کرتا ہے. رائٹر کون؟ التمش کوئی رائٹر ہے، لیکن کتاب بڑی مشہور ہے، داستان ایمان فروشوں. دو بچوں میری جانو کھانا لگ گیا، لے آؤ پھر ادھر بیٹھ کے باتیں کریں گے. آؤ یہ فون